السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 5ویں تاقرات ہے۔ 2 گزر چکی ہیں، آج 5ویں ہیں اور 2 باقی رہ گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ شاید 21ویں رات تاقرات ہے، یا لیلۃ القدر کی رات ہے، یا 23ویں لیلۃ القدر کی رات ہے، یا 25ویں یا 27ویں۔ ہر ایک نے ایک اپنا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کے متعلق بتایا، اس کے چند نشانیاں بیان کی کہ میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی اور میں کیچڑ ہوا تھا اور اس کے اوپر میں سجدہ کر رہا تھا۔ تو اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب 21ویں رات تھی، کچھ نے کہا کہ نہیں 23ویں رات تھی، کچھ نے کہا نہیں 25ویں رات تھی۔ سب کا ایک اپنا اپنا اندازہ ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ اس میں سے کوئی ایک رات تھی تو اللہ رب العزت اسی ایک رات میں اس کو لیلۃ القدر کی رات بنائے۔ یہ ممکن ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شفل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے 21ویں ہو، کبھی ہو سکتا ہے 23ویں ہو، کبھی ہو سکتا ہے 25ویں ہو، کبھی 27 یا کبھی 29۔ کیونکہ اگر ہم ایک پر یقین کر لیں کہ 21ویں لازمی ہے، یا یہ ہم سوچ لیں کہ 23ویں لازمی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہ فرماتے کہ اس کو 10 دنوں میں تلاش کرو، اس کو 5 تاقراتوں میں تلاش کرو۔ اور آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوگا، بلکہ باقاعدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے تاقرات دکھائی گئی، یعنی لیلۃ القدر کی رات مجھے دکھائی گئی تھی، لیکن ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے بلا دی گئی، یا ایک حدیث میں فرمایا کہ میں بھول گیا۔ 2 احادیث ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا، کس وجہ سے؟ تاکہ جو امت ہے وہ اس کو تلاش کرے۔ اب اکثر اس طرح ہی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا علم ہو جائے تو ہم اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 دنوں میں تلاش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ 10 دن کا جو اعتکاف کر رہے ہیں خاص طور پر، ان کے لیے ایک اپورچونٹی ہے، ایک موقع ہے۔ وہ کس چیز کا؟ کہ وہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو تلاش کریں، وہ روز عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گرائیں، دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صرف اور صرف 23ویں کی رات ہے، یا صرف یہ کہہ دیجیے صرف اور صرف 25ویں کی رات ہے، تو ممکن ہے کہ جو معتکفین ہیں یا جو زیادہ عبادات کرنے والے ہیں وہ صرف ایک ہی دن عبادت کریں، باقی دنوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک عبادت ہے کہ 10 دنوں میں جو ہے وہ خاص ایسی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے علاوہ نوافل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 راتوں میں ہمیں کوئی ایسی رات اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے جو لیلۃ القدر کی رات ہو۔ ہم اس کو بہت معمولی سے سمجھتے ہیں، بالکل معمولی نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں خاص طور پہ عبادت کریں۔ اور اس کے متعلق آخری حدیث ہے، اس کے متعلق یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کی رات پا لیتی ہوں تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا عنا سب کے بیچ میں شامل ہو جائیں گے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عنا۔ تو خاص طور پر جو ہے یہ لازمی ان 10 دنوں میں، یا خاص طور پر جو ہے طاق راتوں میں دعا لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں یہ لیلۃ القدر کی رات کرے، اور جو ہمارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رات کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں اس بات کا پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنے والی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔